خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ برکیف دونوں میں سے جو بھی مفہوم ہو، اتنی بات طے ہے کہ جبریل امین سید الملائکہ نے سدرہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کی اور انہوں نے معذرت چاہ لی۔ کیوں چاہ لی؟ کہ اب اس کے آگے میری ملکوتی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ملکوتی طاقت جہاں ختم ہو رہی ہے، بشری طاقت جس کو لوگ بشر کہتے ہیں، وہ طاقت کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ جبریل امین کی آخری منزل جہاں تھی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے آگے بڑھنے لگ گئے۔ غور طلب مقام وہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر، انہیں معراج کے اس قصے سے عبرت لینا چاہیے، ہدایت لینا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی طرح بناتے ہو یا حضور علیہ السلام کو کھینچ کر اپنی طرح بناتے ہو۔ جبریل امین کا وہاں رک جانا اور سرکار کے ساتھ نہ جانا اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ گویا کہ حضرت جبریل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ کی طرح نہیں، میں حضور علیہ السلام کی طرح نہیں، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام کی طرح خود کو سمجھتے تو جیسے حضور آگے بڑھ رہے تھے یہ بھی آگے بڑھ جاتے۔ تو حضور علیہ السلام کی طرح نہ سمجھا خود کو، اس لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ بڑھے، اور ایک مثلیت کا دروازہ ادھر سے بھی بند ہو گیا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرح نہیں سمجھا انہوں نے۔ اگر اپنی طرح آقا کو سمجھتے تو جیسے خود رک گئے تھے، حضور علیہ السلام کو بھی روک لیتے کہ میں جب نہیں جا سکتا آگے تو آپ بھی تو میری طرح ہیں، آپ کیسے جا پائیے گا۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی نہ روکا اور خود ان کے ساتھ نہ گئے، تو خود آگے نہ جانا ساتھ میں اس بات کا پیغام ہے کہ میرے آقا میں آپ کی طرح نہیں، اور پھر سرکار کو نہ روکنا اس بات کا پیغام ہے کہ میرے آقا آپ ہماری طرح نہیں۔ مثلیت کے دونوں دروازے انہوں نے بند کر دیے، نہ میں آپ کی طرح نہیں آپ میری طرح۔ مثلیت کے دونوں دروازے بند۔ جب سید الملائکہ نہیں ہو سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرح، تو یہ سراپا بشر کیسے حضور کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سراپا بشر وہ خیر البشر، ہم سراپا بشر وہ نوری بشر، بھلا کیسے مثلیت ہو سکتی ہے، کیسے برابری ہو سکتی ہے، یکسانیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، اور پھر 7ویں آسمان پہ جا کے آپ کے دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے محبوب، اپنے بیٹے کی آمد کی مبارکبادی پیش کی اور بہت خوش ہوئے اور انہوں نے دعاؤں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملاقات کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، جس کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ مجھے جو اس میں آج کی ویڈیو میں بتانا تھا، خاص مقصد بتانا تھا کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ بیچ میں طبقہ ناریہ پڑتا ہے جو جلا دینے کی قوت رکھتا ہے، ایک طبقہ زمہریریہ پڑتا ہے جو برف کی طرح جما دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بھلا ان طبقات سے حضور علیہ السلام کیسے گزرے ہوں گے؟ تو جواب ان کا یہ ہے کہ تم نے خالص بشر جانا حضور علیہ السلام کو، اس لیے اس طرح کا اعتراض کرتے ہو، ورنہ اگر خالص بشر نہیں جانتے تو اس طرح کا اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ دوسری بات کہ طبقہ ناریہ کو ٹھیک ہے جلانے کی صلاحیت ہے، مگر اتنا ٹائم کہاں میرے آقا نے دیا تھا کہ وہ جلا ڈالے؟ آپ تو براق پہ جا رہے تھے نا، کہ منتہائے نکاح پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ تو آگ کو جلانے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کو ٹائم بھی تو ملنا چاہیے جلانے کے لیے۔ اب ایک دھاگا کو آپ آگ کی لو سے بار بار گزار دیجئے، مگر ٹائم نہیں دیجئے، وہ نہیں جلا پائے گا۔ ہاں، اس پہ آپ ٹائم دیں گے تو وہ جلا سکے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا سفر اتنا تیز تھا کہ براق کی سواری تھی، برق سے تیز تر ہے براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے۔ تو آپ کو جلاتا کیسے بھلا؟ جلنے کے لیے آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا تھا۔ اور وہ طبقہ زمہریریہ بھی جماتا کیسے، جبکہ جمانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ آپ فریج میں کوئی سامان رکھیے، اس کو برف بنا کے جما دے گا، لیکن اس کو ٹائم چاہیے۔
جب ٹائم ہی نہیں دیں گے تو فریج میں کوئی سامان رکھیے واپس کر لیجئے، تو پھر اس کو کہاں جما پائے گا؟ تو حضور علیہ السلام کا بھی جو سفر ہوا تھا کوئی بہت ایسی سواری سے نہیں جس کی اسپیڈ 25 کی اسپیڈ ہو یا 30 کی اسپیڈ ہو، بلکہ براق پر آپ گئے تھے، بجلی۔ اب اس کی تیز رفتاری کے آگے طبقہ زمہریریہ کو کیا مجال کہ وہ جما سکے؟ تو یہ سب جو ہے نا عقل نارسا کی پیداوار ہے، اور عقل ناتمام کے اعتراضات ہیں۔ ایک کامل الایمان انسان تو صرف لفظ سبحان پڑھے گا اور سارے اعتراضات کے دروازے وہ بند کر لے گا، کیونکہ وہ سوچے گا کہ سیر کرانے والا پاورفل ہے، تو جب چاہے، جیسے چاہے، جتنی دیر میں چاہے، جتنی جلدی چاہے وہ سیر کرا لے گا۔ اس پر اعتراض کرنے کا کوئی محل ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق ہدایت بخشے۔ معراج کا ایک گوشہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور علماء خطبہ کی زبانی سنتے بھی ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کو رب کی بارگاہ سے 50 وقت کی نماز ملی تھی امت کے لیے۔ 50 وقت کی نماز لے کے آپ آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے پوچھ دیا کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا 50 وقت کی نماز تحفہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میری امت تو برداشت نہیں کر پائی، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، تو پھر آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ سکے گی؟ اس لیے جائیں اور کم کرا کے آئیں۔ ان کے کہنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، رب کی بارگاہ میں تخفیف کی گزارش کی تو 5 کم کر دی گئی، 45 لے کر آئے۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی زیادہ ہے، پھر جائیے کم کرا کے آئیے۔ پھر سرکار گئے، 5 اور کم کرا دی، 40 لے کے آئے۔ پھر کہنے لگے یہ بھی زیادہ ہے، پھر جائیے۔ پھر حضور گئے، پھر 5 کم کرائی، 35 لے کے آئے۔ اس طرح سے وہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام گزارش کرتے رہے، مشورہ دیتے رہے، عرض گزار ہوتے رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے سے جاتے رہے، یہاں تک کہ 9 بار گئے، 9 پنچے 45 وقت کی نمازیں اللہ کے رسول نے کم کرائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد مجھے کم کرانے میں شرم آنے لگی اپنے رب سے، میں حیا محسوس کرنے لگا، اور 5 لے کر کے میں آیا۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا حضور کو تو وہ جان لیتے کہ موسیٰ علیہ السلام کم کرنے کے لیے کہیں گے، پھر مجھے آنا پڑے گا، پھر جاؤں گا، پھر کم کرائیں گے، پھر آنا پڑے گا، پھر جاؤں گا، پھر وہ کم کرائیں گے، پھر مجھے آنا پڑے گا۔ تو علم غیب اگر جانتے تو ایک مرتبہ کم کرا کے کیوں نہیں آ جاتے؟ اس سے پتہ چلا کہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا۔ یہی اسی کو کہتے ہیں ہمارے گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ کہاں کی بات کہاں سیٹ کر دی، کیسا اعتراض کر دیا، بے ایمانی والا اعتراض۔ یعنی یہ آنا جانا، ان کا گزارش کرنا، پھر ان کی گزارش پہ سرکار کا واپس پلٹ کے جانا، اس کو انہوں نے سمجھا کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ کو معلوم تھا۔ استغفر اللہ۔ اچھا تو یہ بات بتائیں، اگر اسی بنیاد پر سرکار کے علم کا انکار کرے کوئی، تو یہ اعتراض صرف سرکار تک تو محدود نہیں رہ جائے گا، تب تو یہ بے ادب گستاخ یہی اعتراض اپنے خدا پہ بھی کریں گے، اور کہیں گے کہ خدا کو بھی معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کم کرائیں گے اور میرے محبوب کو پھر آنا پڑے گا، جانا پڑے گا، آنا پڑے گا، جانا پڑے گا، تو میں پہلے ہی کیوں نہیں 5 دے کے بھیج دوں؟ تو یہ اعتراض تو ذات مصطفیٰ سے اٹھ کر ذات خدا تک چلا جائے گا ان کا۔ اب انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ یہ میرا اعتراض کہاں کہاں نشانہ بنائے گا، کہاں کہاں یہ اعتراض چلا جائے گا۔ ان نادانوں نے بغاوت مصطفیٰ میں، علم غیب مصطفیٰ کے انکار کے دھن میں وہ اعتراض کر دیا جو اعتراض ان کو ایمان سے نکال دینے والا بھی ہو سکتا ہے، اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کر یہ اعتراض ذات خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی اعتراض تو کر سکتا ہے ذات خدا کے بارے میں بھی۔ تو جو جواب دیں گے وہاں وہی جواب دیں گے یہاں۔ ان نادانوں کو کیا پتہ کہ آج معراج کی رات ہے، ہر ایک کی مراد پوری ہو رہی ہے، غم زدوں کا غم دور کیا جا رہا ہے، نامرادوں کی مرادیں پوری کی جا رہی ہیں، سب کی حسرتیں پوری کی جا رہی ہیں۔ تو آج حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بھی حسرت پوری کی جا رہی ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ بار بار آ رہے ہیں ان کے کہنے سے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حسرت بھی پوری ہو رہی تھی۔ انہوں نے
رب کے دیدار کی درخواست کی تھی، رب ارنی، اے مولا ہم مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو رب نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آج معراج کی رات میں ان کی یہ حسرت پوری ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکے رب کو، لیکن رب کا جلوہ جو مصطفیٰ اپنی آنکھوں میں لے کے آ رہے تھے، اس جلوہ خدا کو چشمان مصطفیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرماتے تھے، اور بار بار ملاحظہ فرمایا گیا ان کو، بار بار دیدار خداوندی سے انہیں مشرف کیا گیا چشمان مصطفیٰ کے توسل سے، تاکہ موسیٰ آج آپ بھی اپنی حسرت پوری کر لیجئے۔ بہانہ تو ہے نماز کم کرانا، لیکن دراصل مقصد یہ ہے کہ آج آپ بھی بار بار میرے محبوب کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی آنکھوں کی حسرت دیدار پوری کرتے رہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آرزو تک کی تکمیل ہو رہی تھی، ان کی تمنائیں برابر ہو رہی تھیں، اور ان کی حسرتیں پوری کی جا رہی تھی، ایک بار میں نہیں بلکہ 9 بار میں۔ تو یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی آرزو پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی بار بار جا کر کے نیا نیا جلوہ خداوندی اپنے آنکھوں میں لا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما رہے تھے۔ تو یہ راز ہے اس کے اندر، یہ حکمت ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے بار بار جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے محبوب کو بھی بڑا اس سفر میں کیف مل رہا تھا، سرور مل رہا تھا، کیونکہ کوئی جب اپنے محبوب سے بچھڑ کے کہیں جاتا ہے تو بار بار اس محبوب کی یاد آتی ہے، بار بار محبوب کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے، بار بار محبوب کا قرب حاصل کرنے کی تمنا اور حسرتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلب الگ پورا ہو رہا تھا، اور پھر معراج والے دولہا کا مطلب الگ پورا ہو رہا تھا، کہ یہ بھی بار بار اپنے خدا کا جلوہ اپنی آنکھوں میں سمیٹ کے لا رہے تھے، اور پروردگار عالم بھی اپنے محبوب کو آج اپنی پوری رحمتیں عطا فرما رہا تھا، کہ بار بار اپنا جلوہ عطا فرما رہا تھا، اور دیکھنے کا سرکار نے اپنی آنکھوں سے، انہی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ رب کا دیدار بھی کیا تو اس انداز میں کہ ما زاغ البصر وما طغی، آپ کی آنکھیں نہ جھپکی نہ بہکی، یعنی آپ کی قوت بینائی کا بھی اندازہ لگائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب کا دیدار تو نہ کیا تھا، البتہ رب نے اپنی تجلی ڈالی تھی پہاڑ پہ، اور اس تجلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے تھے۔ فخر موسیٰ صاعقہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر طب جمال، تو عین ذات می نگری در تبسمیں، ایک پرتو جمال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، مگر اے میرے آقا مدنی دولہا، مکی سردار، شب اسرا کے دولہا، آپ کی وہ شان ہے کہ آپ تبسم فرماتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ ما زاغ البصر وما طغی، نہ آپ کی آنکھیں جھپکی اور نہیں آپ کی آنکھیں بہکی۔ اب سوچئے، چشمان مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ یہ سورج جو چمک رہا ہے، اس کو ہم اور آپ جی بھر کے نہیں دیکھ سکتے جب یہ جوبن پر ہو، جب یہ شباب پر ہو، جب یہ پرتو فگن ہو، جب یہ نور افشانی کے شباب پر ہو، تو سورج سے آنکھ لڑانے کی تاب کسی بندے کے اندر نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کی آنکھ کی قوت کا اندازہ لگائیے کہ جلوہ خداوندی جب اپنے جوبن پر ہے، تو یہ مدینہ کا، حجاز کا مہ تاباں، ریگ زار عرب کا ناقہ سوار مدنی تاجدار، مکمل جی بھر کر، طمانیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، نہ آنکھیں جھپک رہی ہیں نہ بہک رہی ہیں۔ پھر ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا ساتھی بہکا بھی نہیں۔ یہ معراج کی کیفیات ہیں دوستان محترم۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے میں کئی معجزات شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کی حقیقت کو اور اس کی سچائی کو، اس کی حقانیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج والے مصطفیٰ کی برکت سے، معراج اور رجب المرجب کی برکت سے تمام مسلمانان عالم کو مستفیض فرمائے، اور تمام کے کاروبار میں، روزگار میں ترقی، برکتیں عطا فرمائے، ہر بلا مصیبت رنج و غم سے رستگاری عطا فرمائے۔ وہ معلینا میرے نبی نے
بات یہ بتا دی لا نبی آبادی